بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا مولن جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر الاضافہ، اس کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سبق کے 3 پارٹ ہو چکے ہیں، آج اسی سبق کا چوتھا پارٹ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو ضمیریں، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کل 14 یہ ضمیریں ہوتی ہیں، انہی ضمیروں کے ساتھ جس طریقے سے اسم لگتا ہے، اس میں ظاہر اس کی مثالیں آ چکی ہیں، بالکل اسی طریقے سے انہی ضمیروں کے ساتھ حرف جر بھی لگتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حروف جارہ کے ساتھ بھی ضمیریں ملتی ہیں جو مجرور متصلہ بحرف کہلاتی ہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، مجرور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حالت جری ہوتی ہے، نمبر 1۔ متصلہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملی ہوئی ہوتی ہیں، بحرف مطلب یہ کہ حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ کس حرف کے ساتھ ملی ہوتی ہیں؟ تو حروف جارہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ حروف جارہ کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ ان کی گردانیں درج ذیل ہیں۔ تو دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ جب آپ نسبت کرتے ہیں، اضافت کرتے ہیں کسی اسم کی طرف کسی چیز کی، تو پھر آپ اگر 2 کی آپ نے اضافت و نسبت کرنی ہو تو 1 کے لیے تو آپ اس کو مضاف بنا لیتے ہیں، جب آپ نے دوسرے کی اضافت و نسبت کرنی ہو تو پھر آپ مضاف الیہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ مضاف الیہ کی ضمیر لے آتے ہیں، اسم ظاہر ذکر کر کے اس کے بعد آگے مضاف الیہ کی ضمیر یہ لگ جاتی ہے۔ اب جس طریقے سے مضاف الیہ کی ضمیر لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے حرف جر کے بعد مجرور، یہ جیسے اسم ظاہر آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اسم ظاہر کے بجائے اس کی ضمیر بھی یہاں پر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں، باقی جو ہے اس میں بھی وہی والی ترتیب ہوگی کہ غائب ہوگا، مخاطب ہوگا، متکلم ہوگا، 3 ہی حالتیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے غائب میں مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، مخاطب میں مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، متکلم میں مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے غائب میں 3 ہیں، واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے، واحد تثنیہ جمع مؤنث کے لیے، مخاطب میں بھی واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے اور واحد تثنیہ جمع مؤنث کے لیے، اور اسی طریقے سے متکلم میں بھی واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے اور واحد تثنیہ جمع متکلم کے لیے۔ ترتیب وہی ہے۔ اگر آپ ضمیروں کو دیکھیں گے نا، ضمیریں بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ مضاف الیہ کی ضمیر ہوتی ہے، تو ضمیروں کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا، کتابہ، واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر آئی تھی ہو ضمیر، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے، لہو، اس کے لیے۔ فرق یہاں پر یہ ہونا ہے کہ ہر حرف جر کا ایک اپنا ترجمہ ہوتا ہے، آپ نے اس ترجمے کو یاد کرنا ہے، پھر اسی ترتیب سے اس کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے آپ نے اس ضمیر کی پہچان کرنی ہے کہ یہ جو ضمیر اس کے ساتھ لگ کر آ رہی ہے، آیا یہ واحد کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے یا جمع کی ضمیر ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مذکر کی ضمیر ہے یا مؤنث کی ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے غائب کی ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے یا پھر متکلم کی ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیروں کی پہچان آپ نے کرنی ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ضمیروں کی پہچان نہیں ہوگی تو جب آگے چل کے ہم مشق کریں گے تو اس مشق کی بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں، یعنی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ کون کون سی ضمیر یہ مشترکہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ دیکھیں گے نا، ہما ضمیر یہ مذکر کے لیے بھی ہے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی ہما ضمیر ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہما ضمیر تثنیہ مؤنث اور تثنیہ مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو کما ضمیر ہے وہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے مخاطب میں، اور اسی طریقے سے جو نون الف نا ضمیر ہے یہ مذکر اور مؤنث تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے نون الف نا ضمیر آتی ہے۔ تو ان ضمیروں کی پہچان کرنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سی ضمیر سے سنگل استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اب کاف زبر کا ہے نا، یہ صرف واحد مذکر مخاطب کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کاف زیر کی ہے، یہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، یہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہا الف ہا ضمیر ہے، یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اب لام یا یہ جو یا ساکن ہے، اب یہ ضمیر واحد متکلم مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے، ان کو ذہن نشین کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ترجمہ جب ہم نے کرنا ہے، وہ ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ تو دیکھیں ترجمہ جو آپ نے کرنا ہے، جب یہ ضمیریں لگ کر آئیں گی حرف جر کے ساتھ، تو حرف جر کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ جب آپ کو حرف جر کا ترجمہ آ جائے گا تو پھر آپ پورے اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نا لام، اب اس کا ترجمہ آتا ہے لیے، اب لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ وہ ایک مرد کے لیے جو موجود نہیں ہے، لہما ان 2 مردوں کے لیے یا ان 2 عورتوں کے لیے، یا اسی طریقے سے لہم ان سب مردوں کے لیے، یا اسی طریقے سے لکا تو ایک مرد کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم 2 مردوں یا تم 2 عورتوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لی میں ایک مرد یا ایک عورت کے لیے، لنا ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں،
ان سب کے لیے نون الف نا کی ضمیر استعمال ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے نا ترجمہ اصل میں ہو رہا ہے جو حرف جر ہے لیے لام کا، اگر آپ لام کے بجائے کوئی اور حرف جر لے آئیں گے تو جو حرف جر لے کر آئیں گے اس کے ترجمے کو آپ نے ضمیر کے ساتھ ملا کے کمبائن کر کے پھر آپ نے ترجمہ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ لام کے بجائے آپ با حرف جر لے آتے ہیں، بازر بی، اب اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ ہونا، یہ بتاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ ساری ضمیریں لگ سکتی ہیں، جیسے کہ یہ ہے نا، اب ایک چیز ہو رہا ہے، فرق ہے کہ یہاں پہ لہو ہے نا، یہ لام پر زبر تھا تو اس کے بعد ہو آ گیا ہے، لیکن جب با لگے گا تو پھر یہ بیہو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ بیہو پڑھیں گے تو پڑھنا مشکل ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو ہا کے پاس الٹا پیش تھا اس کو ہم الٹی زیر کے ساتھ وہ بنا دیں گے، کھڑی زیر کے ساتھ بنا دیں گے، اور ہم اس کو پڑھیں گے بیہی۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا، بیہی، بیہیما، بیہیم، اور اسی طریقے سے باقی جو ہے نا یہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو ضمیریں ان کے ساتھ بھی لگیں گی۔ اب کیسے ضمیریں لگیں گی؟ واحد مذکر غائب کے لیے بیہی، تثنیہ مذکر غائب کے لیے بیہیما، جمع مذکر غائب کے لیے بیہیم، اسی طریقے سے بیہا، بیہیما، بیہنہ، اور آگے دیکھیں بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکنہ، بی، اور اسی طریقے سے بنا، یہ بھی بی، بنا۔ تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اس کا ضمیریں لگا دیں۔ اب ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ترجمہ آپ نے ساتھ ہونے والا ترجمہ کرنا ہے۔ بیہی اس کے ساتھ، بیہیما ان دو کے ساتھ، بیہیم ان سب کے ساتھ، بیہا اس ایک عورت کے ساتھ، بیہیما ان دو عورتوں کے ساتھ، بیہنہ ان سب عورتوں کے ساتھ، بیکا تو ایک مرد کے ساتھ، بیکما تم دو مردوں کے ساتھ، بیکم تم سب مردوں کے ساتھ، بیکی تو ایک عورت کے ساتھ، بیکما تم دو عورتوں کے ساتھ، بیکنہ تم سب عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ اس ترتیب سے ضمیروں کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اور جو حرف جر آپ ساتھ لگا رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، پھر آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضمیروں کا پہچان نہیں ہے، کون سی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے، تب بھی آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو حرف جر کے معنی کی پہچان نہیں ہے تب بھی آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل اسی طریقے یہ فرما رہے ہیں بہیما بہیم سے بی بنا تک پڑھو، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب اسی طریقے سے من، یہ بھی حرف جر ہے، یہ بھی استعمال اب ہو سکتا ہے۔ من، اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے، یہ جو ہے نا سین بڑی یہ سے، یہ ترجمہ ہوتا ہے من کا۔ اب یہ من بھی ان کے ساتھ لگ سکتا ہے، کیسے؟ من ہو اس ایک مرد سے، من ہما ان دو مردوں سے، من ہم ان سب مردوں سے، منہا اس ایک عورت سے، من ہما ان دو عورتوں سے، من ہننا ان سب عورتوں سے، من کا تو ایک مرد سے، من کما تم دو مردوں سے، من کم تم سب مردوں سے، من کی تجھے ایک عورت سے، من کما تم دو عورتوں سے، من کننا تم سب عورتوں سے، اور اسی طریقے سے منی میں ایک مرد سے یا میں ایک عورت سے، مننا ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں سے۔ تو یہ اس ترتیب سے جو من حرف جر ہے اس کے ترجمے کے ساتھ آپ نے ضمیروں والا ترجمہ ملا کر آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ یا اسی طریقے سے علی حرف جر آپ کر لیں۔ اب علی جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، تو اب یہ اس کے ساتھ آپ ضمیر لگیں علی، علیہ اس ایک مرد پر، علیہما ان دو مردوں پر، علیہم ان سب مردوں پر، علیہا اس ایک عورت پر، علیہما ان دو عورتوں پر، علیہن ان سب عورتوں پر، علیکا تجھے ایک مرد پر، علیہ کی تجھے ایک عورت پر، علیکما تم دو مردوں یا تم دو عورتوں پر، علیکم تم سب مردوں پر، علیکنہ تم سب عورتوں پر، اور اسی طریقے سے علیہ میں ایک مرد یا ایک عورت پر، علینا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں پر۔ تو یہ اس طریقے سے میں نے دیکھیں علی حرف جر لگا کے یہ ساری ضمیروں کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ الی حرف جر لگا دیں، جیسے الی حرف جر ہے، الی بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل 17 حرف جر ہیں، ان سارے حرف جر کا اپنا اپنا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ آپ یاد کریں اور ضمیروں کو آپ یاد کریں، پھر آپ ساروں کو ایک ایک کر کے ساتھ ساتھ لگا کر دیکھیں، پھر آپ ترجمہ کریں، 2-4 مرتبہ کریں گے 2-4 حرف جر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح پریکٹس ہو جائے گی اور آپ بہت اچھے آسانی طریقے کے ساتھ اس کو کر لیں گے۔ جیسے اب الی ہے نا، الی اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اب الیہ اس ایک مرد سے، الیہما ان دو مردوں سے، الیہم ان سب مردوں سے، الیہا اس ایک عورت سے، الیہما ان دو عورتوں سے، اس طریقے سے یہ سارا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چوتھا حصہ تھا جس کے اندر ہم نے حرف جر کے ساتھ ضمیریں لگا کر ہم نے وہ پڑھ لی ہیں۔ باقی اس سبق کا ایک پارٹ ابھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔